سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی تھیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور یہ مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز روزے دار کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جنت، قریب ہے کہ میرے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا اور مشقتیں اٹھائیں، ان قریب وہ تجھ میں آ کر رہیں گے، ان قریب وہ تجھ میں آ کر رہائش پذیر ہوں گے۔ نمبر 5، رمضان شریف میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا اور توبہ استغفار کی اس کی بھی بخشش اور مغفرت کی گارنٹی ہے۔ مگر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پورا مہینہ محنت کی، کام کیا، روزے رکھے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے آخری دن، آخری رات کو روزے دار کو اس کا صلہ نہ دے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان شریف کی آخری رات ہی یعنی عید سے پہلے ہی روزے دار کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی تکمیل اور حصول ثواب کے لیے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے رات کو قیام کیا، یعنی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، تراویح ادا کی، نوافل ادا کیے، تو اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان اور حصول اجر کے لیے، حصول ثواب کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اس کے ساری زندگی کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، انسانی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زندگی کے شب و روز میں دانستہ یا نادانستہ سرزد ہونے والے گناہ قبل از موت زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جائیں۔ چنانچہ زندگی کے کسی بھی حصے میں جب انسان کا شعور بیدار ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی طلب کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ پھر توبہ اور استغفار کے لیے کوئی وقت انتہائی موزوں اور مناسب ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ توبہ استغفار تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، مگر سب سے موزوں اور سب سے مناسب وقت اور اوقات جو ہیں وہ رمضان المبارک کے ہیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہزاروں رحمتیں، ہزاروں بخششیں اور کروڑوں عنایات لے کر آتا ہے، لہذا گناہوں کی بخشش کا سب سے مقبول ترین وقت روزوں کی رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت بارگاہ رب العزت میں کی ہوئی التجا کبھی
خالی نہیں جاتی۔ اس وقت میں جو دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، اعمال کے لحاظ سے لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رات دن نیکیوں کی طرف ہی مائل رہتے ہیں، جو رات دن نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے نیک لوگ ہیں جن پر گناہوں کا بوجھ زیادہ نہیں ہوتا، ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں گناہوں پر حاوی ہوتی ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ ہیں جو انتہائی گناہ گار ہیں اور ان میں نیکی برائے نام ہوتی ہے، یعنی ساری زندگی انہوں نے جو گزاری ہوتی ہے اس میں یہ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ کرتے رہتے ہیں۔ دن میں گناہ، رات میں گناہ، گناہ کرتے 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 گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال صرف اور صرف گناہوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس نیکی بہت کم ہوتی ہیں۔ اور یہ تینوں گروہ جو ہیں، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان تمام قسم کے لوگوں کے لیے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کے لیے رمضان المبارک ایک تحفہ ہے۔ خصوصاً الخصوص جو لوگ جنہوں نے گناہ زیادہ کر لیے اور نیکی نہ کر سکے، ان کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ رات کے وقت یا دن کے وقت دوران روزہ جب بھی خلوص نیت سے یہ روزے دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے گناہ کر لیے، مولا اب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، خلوص نیت سے حاضر ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، توبہ پر استقامت فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، 5 نمازیں قائم کر لیجئے۔ مختصر سی زندگی ہے، اور جو نماز انسان کی فوت ہو چکی ہے، جو نماز اس نے نہیں پڑھی، اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو قائم کیجئے، 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اس لیے کہ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور روزہ اس کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، روزہ اس کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن اس کے سر کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات اس کی پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب قبر میں عذاب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اگر وہ نماز کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو نماز اسے واپس کر دیتی ہے، اگر وہ روزے کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ اسے واپس کر دیتا ہے، اگر وہ صدقے کی طرف سے قبر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو صدقہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے، اور اگر وہ سر کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت جو روزے دار نے دنیا میں کی ہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس عذاب کو واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب اپنے میزبان قاری صحبت کو اجازت دیجیے، آئیے آخر میں اپنے پیارے آقا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔